کا تذکرہ۔ حضرت عثمان کا نام ہے عثمان ابن عفان، ان کی کنیت ہے ابو عمر اور ابو عبداللہ، لقب ان کا ذو النورین ہے۔ ذو النورین لقب کیوں پڑا؟ یا تو اس وجہ سے کہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں، اور یا اس وجہ سے کہ یہ رات کو قیام کرتے تھے اور اس میں قرآن پڑھتے تھے، قرآن کے ساتھ ان کا خصوصی تعلق تھا، تو ایک رات کے قیام کا نور اور پھر قرآن کی تلاوت کا نور، ذو النورین، 2 نور والا۔ والد کا نام ہے عفان، والدہ کا نام ہے ارواح۔ ان کی ولادت ہوئی ہے عام الفیل کے 6 سال بعد، اور ان کی کل عمر 82 سال۔ یہ تو ہو گیا ان کا نام وغیرہ۔ ان کی ساری بیویاں اسلام کے بعد ہیں، جاہلیت میں انہوں نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ سب سے پہلی بیوی ان کی رقیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی۔ یہ رقیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، یہ ابو لہب کے بیٹے کی نکاح میں تھی، اور ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ طلاق دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم، یہ دونوں ابو لہب کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھی۔ پھر ابو لہب نے ان دونوں کو طلاق دلوائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں۔ عثمان کو جب اس کی اطلاع ملی تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور نکاح کا پیغام دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کر دی، اور ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا عبداللہ۔ دوسری بیوی ان کی ام کلثوم ہے، جو رقیہ کے انتقال کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم ان کے نکاح میں دی، اور پھر ام کلثوم کا جب انتقال ہوا تو حضرت عثمان بہت غمگین رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان اگر میری اور بیٹی ہوتی تو آپ کے نکاح میں دے دیتے۔ یہ اعزاز حضرت عثمان کے سوا کسی کو نہیں حاصل کہ پیغمبر کی 2 بیٹیاں اس کے نکاح میں آ جائیں۔ آگے ہے یہ فاختہ بنت غزوان، ان سے ایک بیٹا ہے۔ ام عمر، ان سے یہ اولاد ہے ساری۔ فاطمہ بنت ولید، یہ بھی بیوی ہے، ان سے یہ اولاد ہے۔ ام البنین بنت عیینہ، ان سے یہ بیٹا ہے عبد الملک۔ رملہ بنت شیبہ، ان سے یہ اولاد۔ نائلہ بنت الفرافصہ، ان سے اولاد۔ یہ ایک وقت میں تو نہیں ہے، ظاہر بات ہے کہ ایک وقت میں نکاح تو 4 سے جائز ہے، یہ انتقال کے بعد ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے قبل جاہلیت کے دور میں ان کا کیا پیشہ، کیا مصروفیت تھی؟ ایک تو تجارت، بڑے درجے کے تاجر تھے، اور دوسرا ان میں سخاوت پہلے سے تھی، اس لیے انہوں نے اسلام کے لیے خوب خرچ کیا، اور تجارت ان کا پیشہ تھا۔ اس لیے ان کا قصہ لکھا ہے، کہتے ہیں جب یہ شام سے واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو یہ تقریباً 4 نمبر پہ مسلمان ہونے والے۔ حضرت ابوبکر، حضرت علی، زید بن حارثہ، مردوں میں،
اس کے بعد چوتھے نمبر پر اسلام قبول کرنے والے تقریباً حضرت عثمان. انہوں نے شام کے اندر ایک علاقہ ہے، کہتے وہاں ہم نے خواب میں یوں دیکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور جب یہ مکہ پہنچے ہیں تو پھر انہوں نے وہ بات بھی سنی اور مسلمانوں. بہرحال جاہلیت کے اندر ان کا پیشہ اور ان کی جو باتیں مشہور ہے وہ تجارت اور سخاوت. یہ دیکھ رہے ہیں حضرات، مکہ مکرمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح کی آبادی تھی. یہ مساکن بنی امیہ دیکھ رہے ہیں، اس علاقے کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. یہ عہد اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، عہد نبوی میں حضرت عثمان کے حالات، پھر عہد صدیقی میں، پھر عہد فاروقی میں، تینوں میں. ایک تو ان کا اسلام کو قبول کرنا. ابھی آپ نے سنا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً چوتھے نمبر پر بالکل سابقین اولین میں سے اسلام کو قبول کیا ہے. پھر ان کے چاچا نے ان کو پکڑا ہے اور باندھا اور بہت تشدد کیا، لیکن عثمان نے کہا کہ تم کچھ بھی کر لو میں اسلام نہیں چھوڑوں گا. پھر چھوڑ دیا. پھر سب سے پہلے ہجرت کرنے والے حبشہ کی جانب، اس میں حضرت عثمان اور ان کی بیوی رقیہ دونوں ہجرتیں کی، حبشہ کی جانب اور پھر مدینہ منورہ کی جانب. اور پھر ان کی قربانیاں کہ ان پر مکہ مکرمہ کے اندر بہت تشدد ہوا، مارا گیا، باندھا گیا، سب کچھ، لیکن اسلام کے لیے قربان کیا سب کچھ، اسلام نہیں چھوڑا. پھر ہجرت کی حبشہ کی جانب 2 مرتبہ اور مدینہ منورہ کی جانب بھی ہجرت کی. تمام جہاد میں بھی شریک ہوئے، بدر میں نہیں شریک تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو ان کی بیوی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ وہ بیمار تھی. آپ علیہ السلام نے عثمان کو ان کے پاس چھوڑا اور وہ ان کی خیر میں رہے. جس دن رقیہ کا انتقال ہوا اور رقیہ کو بقیع میں دفن کیا اور لوگ ان پر مٹی ڈالنے سے فارغ ہوئے، اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد زید بن حارثہ بدر کے میدان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ والوں کو بدر میں کامیابی کی خوشخبری دے رہے تھے. حضرت عثمان ایک طرف تو اس فتح پر خوش ہو رہے تھے اور دوسری جانب اپنی بیوی کے تدفین پر غمگین بھی تھے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اپنے بیٹی کے قبر پر گئے رقیہ. اس لیے حضرت عثمان بدر میں شریک نہیں ہوئے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے رہ گئے تھے اس لیے آپ علیہ السلام نے ان کے لیے حصہ بھی نکالا. احد کے اندر شریک ہوئے، لیکن احد میں جب افراد تفریح ہو گئی اور ایک حصے کے جو صحابہ تھے وہ مدینہ کی طرف واپس ہو گئے تو ان میں عثمان بھی واپس ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے معاف کر دیے، وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُ. اور باقی تمام جہادوں میں تو ان کا مرکزی کردار ہے. حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے اور حدیبیہ کے مقام پر ان کو روک دیا گیا تو آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان کو مکہ بھیجا، اور حضرت عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر مکے والوں سے گئے، بات چیت کی اور ان کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو عمرہ کرنے دے دو. انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا. حضرت عثمان ان تمام مسلمانوں کے پاس بھی گئے جو مظلوم مکہ مکرمہ میں تھے، جو نہیں نکل سکتے تھے اور بہت بے کسی کی زندگی گزار رہے تھے.
حضرت عثمان ان سب کے پاس بھی گھومے پھرے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا، اور وہ بڑے خوش ہوئے اور کہا جس طرح اللہ نے یہاں پہنچا دیا، قریب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بھی داخل کر دے گا اور ہمیں ظلم سے نجات مل جائے گی۔ اور انہوں نے حضرت عثمان کو سلام کہا کہ ہمارا سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجو۔ مکہ کے کافروں نے حضرت عثمان کو کہا کہ آپ طواف کر لو، آپ کو اجازت ہے۔ عثمان نے کہا ہو نہیں سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میں دیکھوں گا بھی نہیں۔ اور پھر یہ خبر آئی، آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ کے بالکل حد اور بارڈر حدیبیہ پر ٹھہرے ہوئے، عثمان اندر گئے ہوئے مکہ میں۔ یہ پیغام اطلاع آئی کہ عثمان کو مکے والوں نے شہید کر دیا۔ آپ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، آپ نے ایک درخت کے نیچے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت اور وعدہ کرو کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اور جب سب نے بیعت کر لی، پھر آپ علیہ السلام نے اپنا دائیں ہاتھ اٹھایا اور فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اپنے بائیں ہاتھ پر یوں رکھ دی۔ اور پھر وہ لوگ گھبرا گئے اور صلح ہو گئی، حدیبیہ کی مشہور صلح۔ دوسرے مواقع پر بھی یہ تمام مواقع میں آگے پیش رہے ہیں۔ سفارت، وہی بات ابھی آپ نے سن لی، مکے والوں کے ساتھ جود اور سخا ان کا مشہور ہے، اسلام کے لیے سب کچھ پیش کیا۔ مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا جو آج بھی ہے، بیر روما، اور اس کا میٹھا پانی ہوتا تھا۔ مدینہ کے اندر پانی کی کمی تھی اور اس کا پانی پیسوں میں ملتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روما کا کنواں خرید لے اللہ اس کو جنت دیں گے۔ حضرت عثمان نے وہ کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تبوک کے اندر 940 اونٹ سامان کے ساتھ پیش کیے اور 60 گھوڑے، تو 940 اور 60 1000 گھوڑے اور اونٹ سب ملا کر کے سامان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، اور آپ اتنے خوش ہوئے، فرمایا کہ عثمان کو آج کے بعد کچھ بھی کرے کوئی نقصان نہیں۔ اس لیے انہوں نے خوب خرچ کیا ہے اسلام کے لیے۔ عثمان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کا مرکزی کردار ہے۔ عہد صدیقی اور فاروقی میں یہ خاص مشیر رہے حضرت ابوبکر اور عمر کے، اس لیے ترتیب کے اندر بھی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، محمد ابن الحنفیہ۔ بخاری میں ان کی روایت ہے کہ ایک دفعہ میں نے اپنے والد حضرت علی سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون تھے؟ کہا ابو بکر۔ میں نے کہا اس کے بعد؟ کہا عمر۔ کہا میں سننا چاہتا تھا کہ شاید میرے والد کا نمبر ہو۔ اور پھر عثمان۔ میں نے کہا آپ؟ کہا میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک ہوں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ ترتیب تھی کہ حضرت ابوبکر، اور حضرت ابوبکر کے دور میں دوسرے نمبر پر عمر اور تیسرے پر عثمان تھے، خاص مشیر، اور پھر خلافت کے کاموں میں خاص معاون۔ اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مرتدین کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا تو اس میں رائے دینے والے بھی حضرت عثمان تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بالکل ان کے ساتھ دائیں ہاتھ کا کردار ادا کرنے والے حضرت عثمان تھے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ مدینہ کے اندر قحط پڑا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے بہت سارا غلہ منگوایا جو ان کے گھر میں تھا۔ مدینہ کے تاجر ان کے پاس گھر پہنچ گئے سارے،
اور کہا ہم مدینہ میں ضرورت ہے، آپ وہ ہم پر بیچ دو۔ کہا تم لوگ کتنا منافع دو گے؟ انہوں نے بتا دیا کہ اتنا دے دیں گے، اتنا دے دیں گے، اتنا دے دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے تھے کہ اور کتنا زیادہ؟ پھر فرمایا کہ 10 گنا تک زیادہ دے دو گے؟ مجھے کوئی دینے کے لیے تیار ہے اتنے پر۔ تو وہ تاجروں نے کہا کہ مدینہ کے جتنے تاجر ہیں وہ تو ہم آپ کے سامنے ہیں، تو کون آپ کو 10 گنا دینے کے لیے تیار؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ وہ مجھے اللہ 10 گنا اجر دینے کے لیے تیار ہے، یہ سب میں نے مدینہ کے فقراء پر صدقہ کر دی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، اور پھر حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ان کا بہت مرکزی کردار اسلام کے لیے رہا۔ یہ دیکھ رہے حضرات، مدینہ منورہ اور صحابہ کرام کے گھر مسجد نبوی کے ارد گرد، اس میں حضرت عثمان کا گھر یہ تھا، بقیع کی جانب۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین۔